جو ابھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ تینوں پاکستانی ہیں وہ مارے گئے ہیں، تو کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ میں سمجھتا ہوں اس نیوز کا پورا دیش بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، اور یہ آج خوشخبری آئی ہے سویرے، جو ڈاچی گام فارسٹ ہے سری نگر کے آؤٹسکرٹس میں، اس کے وہاں بیک سائڈ میں یہ مہادیو ہل ہے، وہاں پر یہ انکاؤنٹر ہوا ہے، اور اس میں تینوں پاکستانی ٹیررسٹ جو مارے گئے ہیں، لشکر طیبہ جس کو ٹی آر ایف آج کل کہا جاتا ہے اس سے تعلق ہے، اور ان سے کافی اسلحہ بارود ملا ہے۔ ایک تو ان سے امریکن M4 رائفل ملی ہے، اور 2 سے AK-47 ملی ہے، اور 17 گرنیڈ ملے ہیں۔ تو کتنا ان کو اسلحہ بارود ان کے پاس تھا، اور مجھے لگتا ہے سری نگر کے پاس اگر یہ وہاں آئے ہیں تو وہاں چھپے ہوئے تھے، کیونکہ ایسی ڈیفیکلٹ جگہ پہ آپریشن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے یہ آپریشن کنڈکٹ کیا، جنہوں نے یہ آپریشن اسپیسیفک ان پٹ جنریٹ کی۔ تو دیش واسی ان کا احسان مند رہیں گے، بہت بڑا کامیاب آپریشن ہوا، اپنا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں پہلگام کا بدلہ لے لیا گیا، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی۔ اس میں جو آتنکی ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کا ماسٹر مائنڈ تھے پہلگام اٹیک کے، تو کس طرح دیکھتے ہیں اسے؟ بالکل ماسٹر مائنڈ اس میں ایکچولی ایک موسا نام کا ان کا پیرا کمانڈو تھا پاکستان کی اسپیشل فورسز کا، جو ان کا لیڈر تھا، اور باقی 2 بھی پاکستانی تھے۔ ان کو اسپیشل ٹریننگ پاکستان ISI نے ماؤنٹین وارفیئر اور جنگل وارفیئر میں دی ہوئی ہے۔ یہ اور بھی حادثوں میں انوالو تھے، جو سونامرگ کی ٹنل ہے اس میں انوالو تھے، اور کچھ چیزوں میں یہ انوالو تھے۔ تو ان کو مار گرانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ بحث ہو رہی ہے اس میں، ڈیفینس منسٹر نے آج پورا بتایا کہ کس طرح سے 9 جو ہے آتنکی ٹھکانوں کو اڑایا گیا، تقریباً 100 کے قریب جو ہے آتنکی وہ مارے گئے۔ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ہمارے آنریبل ڈیفینس منسٹر صاحب نے بالکل واضح کر دیا، کلیئر کر دیا ہے کہ 9 جو ٹیرر کیمپس تھے وہ اڑائے، انکلوڈنگ لشکر کا ہیڈ کوارٹر باولپور، جو جیش کا ہیڈ کوارٹر تھا، مرید کے جو لشکر کا تھا، اور حزب المجاہدین کا ہیڈ کوارٹر، یہ سب اڑائے گئے، اور بہت بڑی شتی پہنچی ہے پاکستان کو۔ ایک ان کو میسج گیا کہ آپ جہاں بھی چھپیں گے ہم اندر گھس کر مار سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں آنریبل ڈیفینس منسٹر صاحب نے یہ بہت کلیئر کر دیا، اور اپنا کوئی بھی نقصان نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہماری طرف سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔ اس سے پہلے NSA صاحب بھی بول چکے ہیں کہ کہیں ہماری کھڑکی کا شیشہ بھی نہیں ٹوٹا، اگر کہیں ٹوٹا ہے تو اس کا فوٹو دکھائیے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کنٹروورسی اب بند ہونی چاہیے، پاکستان کے نیریٹو پر لوگوں کو نہیں چلنا چاہیے۔ جی، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھاشا نہیں سمجھتا ہے بات چیت کی، وہ لگاتار جو ہے اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے، تو ان کے ساتھ اسی طریقے کا جواب ان کو بالکل صحیح کہا، میں ان سے بالکل سہمت ہوں۔ پاکستان جب تک وہاں کی آرمی اور ISI کے کنٹرول میں ہے تو آپ کس سے بات کریے گا؟ ان کا ماٹو ہی جہاد اور غزوہ ہند ہے، تو آپ کس سے بات کریے گا؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں بات کریے، وہاں کے پردھان منتری اور ایکسٹرنل افیئرز منسٹر کٹ پتلی ہیں، ان سے جو فیصلہ آپ بات چیت کرو گے بھی اس کا کوئی امپلیکیشن نہیں، اور وہاں کی آرمی اور ISI کا وجود، ان کا ایگزسٹنس اسی بات پر ہے، بلیڈ انڈیا بائی 1000 کٹ، غزوہ ہند اور جہاد۔ تو ایسے میں آپ کیا کر لیجیے گا؟ تو آپ کو سوائے اس کے آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، آپ کو ان کو اسی طرح کا جواب دینا پڑے گا۔ Sir, there has been reports coming that major success have been achieved and 3 terrorists have been gunned down in Dachigam operation. How do you see this? Yes, it's a huge success, huge
I think whole nation was waiting for this news since 22nd of April, and I think elimination of all these Pakistani terrorists is a big success for the J&K police and security forces and Indian Army. I think today's operation, which was conducted in the outskirts of Srinagar, there's a reserve area known as Dachigam. Hill behind that is known as Mahadev Hill, and that is the place where this encounter has taken place. All the three terrorists gunned down are Pakistanis. They belong to Lashkar-e-Toiba, and TRF is its new name. A lot of arms and ammunition has been recovered from them, including M4 rifle, American M4 rifle, 2 AK-47 rifles, 17 grenades. I think it is a huge success. The credit goes to those who actually generated precise information about their presence, and those who planned and executed the surgical precision ke saath the operation, eliminating all three of them. And I think message goes very clearly: if you are within the territory of India, you cannot escape. Though Pakistan was trying to get them back to Pakistan, so that connection between Pakistan and Pahalgam is denied, but Indian security forces would not allow that, and today we succeeded in eliminating them. It has been reported that the mastermind of Pahalgam... Yeah, Mr. Musa is reported to be the commander and mastermind, and he is one amongst those who have been eliminated. The other two are also Pakistanis, and the TRF had initially claimed this Pahalgam attack, but then Pakistan instructed them to withdraw their claim. I think particularly after America listed TRF as a global terrorist outfit and involved in Pahalgam massacre, I think Pakistan was trying to get them back to Pakistan so that connection between Pakistan and Pahalgam can be denied, but Indian security forces were able to track them down and eliminate them. Sir, in 9 terrorist camps were targeted in Operation Sindoor, and nearly 100 terrorists were killed. So how do you see, because it's now on the Parliament... I think Honorable Defence Minister made it very clear to the opposition and everyone in the nation that 9 terror camps were destroyed by India and on 7th May, and also hundreds of terrorists were eliminated. I think India's precision attack was appreciated and acclaimed world over. It was, in fact, the world order has been changed because of this precision attack by the Indian Armed Forces. And on 10th, we destroyed their the air bases, I think 9 of them. So it's a huge, huge victory for India, and India's precision attack was appreciated. India's technology, defense technology was appreciated, and so much of demand is coming for purchase of Indian defense technology from all over the world. And it has also proved that Chinese defense technology, whether it is their drones, their missiles, their air defense system, all is as fake as Chinese Chinese goods are. So I think it was not alone Pakistan. This war was against Pakistan, supported by China and Turkey and deep state of America.